الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد معزز و مکرم قابل احترام سامعین عظام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے مہمان خانے میں بلایا ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور ایک احادیث پاک کی تلاوت فرمائی۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ ابھی جس مہینے میں زندگی کو گزار رہے ہیں، اسلامی مہینے کے حساب سے اس مہینے کا نام شعبان کا مہینہ ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ عزتی میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ساتھ ساتھ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے کتنا بابرکت والا مہینہ ہے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے 2 ماہ پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ جو سامنے والا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے لیے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، گویا کہ میری عمر میں برکت عطا فرما، یا رمضان کا مہینہ میری زندگی میں عطا فرما۔ میرا عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس شخص نے اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ یہ انسان پورے دنیا کا اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بڑا بدنصیب ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کے سر پر رمضان آ رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک
کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے میں، اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے میں دشواری نہ ہو، اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر کام شروع کر دیتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ، اور نفلی روزہ پورے مہینے میں کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب رمضان قریب آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 2-3 دن پہلے کا روزہ نہ رکھا کرو، یعنی 28، 27، 29 یا 30 دن کا جو شعبان کا دن ہوگا اس دن روزہ نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ شریعت نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے اطاعت کا، روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عبادت سے روکا ہے۔ کیوں روکا؟ ہم اور آپ کہیں گے کہ بھائی عبادت سے روکنے میں تو بڑی دشواری والی بات ہے کہ اللہ کے نبی عبادت سے روک رہے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ دین اطاعت کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کھاؤ تو کھانا ہے، پیو تو پینا ہے، اٹھو تو اٹھنا ہے، چلو تو چلنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کا نام دین ہے۔ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن پہلے کے روزے رکھنے کو کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر تم لگاتار روزہ رکھو گے تو رمضان میں اور شعبان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور تم رمضان کا روزہ اللہ رب العزت نے 29 یا 30 کا رکھا ہے، اور تم اپنی مرضی کے مطابق اس کو 33 یا 35 کا بنا دو گے، گویا کہ تم نے فرض میں اضافہ کر دیا۔ تو اس اضافے کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے قریب آنے سے پہلے کا 3 دن کا یا 2 دن کا روزہ تم نہیں رکھو۔ دوسری مصلحت یہ ہے تاکہ کچھ کھا لو پی لو اور تمہارے جسم میں طاقت ہو جائے، توانائی آ جائے، تاکہ رمضان میں دشواری نہ ہو عبادت کرنے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ نے سمجھا کہ دین اطاعت کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کا نام دین ہے۔ اور اس شعبان کے مہینے میں 15ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمت والا رات رکھا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کیا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کہ جس کے گناہ کو بخش دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، احادیث میں آتا ہے کہ شعبان کی رات میں اللہ رب العزت 15ویں رات میں کہ اللہ رب العزت پورے سال کا فیصلہ
کر کے ہر ایک فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جس فرشتے کا جو ڈیوٹی ہوتا ہے، اور اس چارٹ لسٹ کو لے کر فرشتے جو ہیں پورے سال میں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہمارا چارٹ لسٹ تیار ہو رہا ہو تو کیا ہم اور آپ کو مزے کرنا چاہیے؟ کیا ہم اور آپ کو کھانے میں اور تفریح گاہ میں اپنے وقت کو برباد کرنا چاہیے؟ نہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اور جو اس کا چارٹ لسٹ تیار ہو رہا ہے پورے سال کے لیے، وہ اس کو بیکار ضائع کر دے، اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑے ہو کر، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کو نہ منائے، یہ انسان بڑا بیوقوف انسان ہوگا۔ میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ شعبان کی رات میں، جس کو شب برات کہتے ہیں، شب مانے آتے ہیں رات اور برات کے مانے آتے ہیں نجات۔ میرا عزیز ساتھیوں، اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ کس سے؟ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے آنے والی جو زندگی ہے، پورا سال ہے، اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کی بخشش عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ شعبان کی 15ویں رات میں، شب برات میں، بجائے اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کرنے کے، ہم اور آپ حلوے کھانے کو لازم سمجھتے ہیں، حلوے پکانے کو لازم سمجھتے ہیں۔ گویا کہ اس انسان نے اگر اپنے پورے سال میں نماز کو نہ پڑھا ہو، لیکن اس کے گھر پر حلوہ پکنا چاہے، فرض نماز چھوٹ جائے، اس کی کوئی اہمیت، اس کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس انسان کے دل میں احساس تک پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شب برات کا حلوہ چھوٹ جائے، یہ ناممکن ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ادھر فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہم اور آپ، لیکن شب برات کا حلوہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا یہ دین ہے؟ دین نام ہے اطاعت کا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم کیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، اس چیز کا نام دین ہے۔ ہم اور آپ حلوہ کو ضروری سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ میرا عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کھانے اور پینے کو دین کے ساتھ جوڑ لینا، ضروری سمجھ لینا، یہ چیز دین ہے، بدعت ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، شعبان کی رات میں ہم اور آپ کو اللہ رب العزت کی دربار میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ توبہ و استغفار کریں، اللہ کو منائیں۔ ہمارا جو چارٹ لسٹ تیار ہو رہا ہے پورے سال کے لیے، ہم اور آپ اللہ کو منا کر اس چارٹ لسٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے ہم اور آپ خرافات میں لگے رہتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، جب تک ہم اور آپ خرافات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ شعبان کی رات میں، شب برات کی رات میں، ہم اور آپ اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ اور یہ چیز بہتر ہے کہ آدمی تنہائی میں کرے، بہتر ہے کہ آدمی تنہائی میں کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ ان چیزوں کو کرنے کے بجائے
ہم اور آپ خرافات میں لگے رہتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ جو ہماری اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، 60 یا 70 سال کی زندگی، یہ ایک تجارت ہے۔ ہم اور آپ اس تجارت کو جتنا عمدہ بنائیں گے، جتنا اس تجارت میں ہم اور آپ اضافہ کرنا چاہیں گے، کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی تاجر یہ نہیں چاہتا کہ میری تجارت ٹھپ ہو جائے۔ ہر تاجر چاہتا ہے کہ میری تجارت بہت وسیع ہو۔ میرا عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ تجارت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سے تجارت کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا تو میرا عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو کل کے دن پچھتاوا ہوگا، اور کل کے دن جب پچھتاوا ہوگا تو اس وقت کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تجارت کس طور پر ہے کہ اگر ایک انسان اپنے 1 منٹ کو دین کے لیے لگاتا ہے، اس 1 منٹ کو دین کے لگانے کے عوض میں اللہ رب العزت اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، یہ تجارت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی تجارت میں جو ہم نے اللہ رب العزت سے تجارت کی ہے، اس کو بہتر بنائیں، اس کو عمدہ بنائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتی ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ شعبان کی رات میں خرافات سے دور ہو کر ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو منانے والے بنے۔ اس شعبان کی شب برات کی رات کے بارے میں 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت منقول ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد نہ کر کے اللہ کے حضور جھکنے والے بنے، توبہ و استغفار کرنے والے بنے۔ توبہ و استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ بندے کو چاہیے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کرے۔ تیسرے کلمے کا ورد جو ہے، یہ توبہ کے اوپر مہر ہے، جیسا کہ مہر لگاتے ہیں، ٹھپا لگاتے ہیں، اتنا عمدہ چیز ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے حضور رونے والے بنے، اللہ سے اپنی مغفرت کرانے والے بنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا تو کل کے دن ہم اور آپ کو پریشانی کا باعث ہم اور آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ کل کے دن ہم اور آپ کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سال کا رمضان عطا فرما، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اس سال کا رمضان مجھے مرحمت فرما دے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے انسان ایسے تھے جو آج نہیں ہیں، ہم موجود ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کی زندگی کو ابھی تک باقی رکھا ہے۔ یہ ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العزت مہلت دے رہے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تیرے وقت کو بڑھا دیا، تو میرے سامنے توبہ و استغفار کر لے، مجھے منا لے، مجھے راضی کر لے۔
میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کو منانا بڑا آسان ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت ایسے کریم ہے جو دینے کے بعد سوال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ایسے کریم ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس سے شکوہ کرتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے کریم ہے کہ اللہ رب العزت مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا کا انسان مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میرا عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شب برات کی قدردانی نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک تک پہنچنے کے لیے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سبوں کو رمضان کا مہینہ مرحمت فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔